رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی تو کیا ہی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے جس میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رمضان اور صحت، اور اس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد. جی ہاں ناظرین، یہ وہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا سننا، اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر ایک فرد کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی بھی مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے. اب وہ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، باہر روڈ پر ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، بائک چلا رہے ہوں، کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس صورت میں کیا ایسی ابتدائی طبی امداد لینی چاہیے یا کرنی چاہیے جس سے آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. لیکن چونکہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، آج ہم ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور گھر کے اندر پیش آنے والے حادثات سے متعلق فرسٹ ایڈ پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت مفید معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں. آج پھر ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہم فرسٹ ایڈ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ رخ بھائی، آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے، فرسٹ ایڈ کو اگر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے فرسٹ ایڈ کا، لیکن خاص طور پر جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہمارے گھر کے اندر پیش آنے والے حادثات سے بچاؤ کی تدابیر کے حوالے سے. جی، کہ ہم گھر کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جس پر اب توجہ دیں اور ان کو بہتر بنائیں، تو پھر ہمارے جو حادثات گھر کے اندر جو ہوتے ہیں معاملات، وہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کو کچھ نوٹ بھی کرتے رہیں جی تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد ملیں گے ان کو انشاءاللہ. تو ناظرین، اپنے نوٹ پیڈز، موبائل کے نوٹ پیڈز ہاتھ سے لکھنے کی ترغیب فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب اس میں بہت مفید معلومات فراہم کریں گے جن کا آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ جو ہمارے آج کا اس کا جو یہ موضوع ہے ہمارا، اس کے اندر جو ہے نا ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے، جو وہ معاملات جس سے ہمیں بچنا ہے، جی، اس کو ہم نے 5 چیزوں میں اس کو کلاسیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے گھر کے اندر ایسے معاملات جس سے کوئی گر جائے، اس سے کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں. دوسری چیز کہ گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کھانے سے یا جن کے پی لینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جن کو ہم پوائزنس کہتے ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے. اچھا،
चोकिंग यानी कि गले के अंदर कोई फंस जाना, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, ये मामला देखने में आए हैं कि उनका जो है वो ये मामला हुए हैं। तो इससे किससे बचें? सफोकेशन यानी कि दम घुट जाना, ठीक है, ये मामला भी होते हैं घरों के अंदर, तो इससे कैसे बचना है। अच्छा, उसके बाद छुरी चाकू वगैरह, ये इससे कट लग जाना, इससे ज़ख्मी हो जाना, इससे कैसे बचना है। और अगर आग लग जाती है, किसी को जल जाता है, तो वो उसके हवाले से हमने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है कि ये मामला ना हो, अगर हो जाए तो उसके लिए फिर क्या करना है। तो ये बहुत अहम एक मालूमाती इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आज का सिलसिला है। सबसे पहले जो हमारे पास मामला आता है घर के अंदर, वो है गिरना, घर के अंदर चलते हुए गिर जाना, ये मामलात घर के अंदर, इससे कैसे बचा जाए और इसके अंदर कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़्यादातर जो 5 साल के जो बच्चे हैं या उससे नीचे जो नया चलना सीखते हैं, वो बार बार गिरते हैं, या फिर जो जिनकी उम्र ज़्यादा है 60 साल या उससे प्लस, ठीक है ना, इन दोनों का गिरना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है ना। बच्चा गिरा, उसका सर फट सकता है, उसको चोट लग सकती है, वो ज़ख्मी हो सकता है, और अगर बूढ़ा गिरा तो उसकी हड्डी टूट सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मामला हमने कैसे उसको देखना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो इसके लिए हमने सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारे बाथरूम, तो बाथरूम में हमने क्या किस चीज़ पे तवज्जो देनी है कि हमारे जो टाइल्स हैं वो स्लिपरी नहीं हो, नॉन स्लिपरी टाइल्स हमने बाथरूम के अंदर यूज़ करने, ठीक है। इसी तरह जो मैट्स होती हैं, यानी कि आप बाथरूम के बाहर एक जो मैट लगाते हैं बाहर, जी, ड्राई करने के लिए, ठीक है, वो भी ऐसी ना हो कि जिसे पैर रखने से वो फिसल जाए, स्लिप हो जाए, ठीक है। वो भी नॉन स्लिप आपने मैट इस्तेमाल करनी है, नॉन स्लिप टाइल इस्तेमाल करने हैं। और ये सबसे अहम चीज़ है कि बाथरूम के अंदर आपने दीवारों पर पकड़ने के लिए ग्रिप्स लगानी है, ओके, ठीक है ना, ताकि कोई ओल्ड एज है जो ज़ईफ़ है, वो WC में बैठा है, तो उठने के लिए बाद औक़ात उनको तकलीफ होती है, ज़रूरत पड़ सकती है सहारे की। उसके साथ साथ बाथरूम के अंदर अगर वो कहीं दीवार के साथ लगे हैं तो उसको पकड़ के वो चल सकते हैं। जैसे आप जो है ना वो शावर्स वगैरह लगे हुए तो वहाँ पे उसके करीब भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपनी सीढ़ियाँ देखें कि सीढ़ियाँ जो आपकी हैं वो भी आपको उसमें तवज्जो देनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सीढ़ियाँ ऐसी बनाई जाती हैं बेतरतीब, कोई टप्पा बड़ा बनाया जाता है, कोई स्टेयर्स को छोटा बना दिया जाता है, ठीक है। तो बेएहतियाती से अगर आप चल रहे हो तो आपका पैर आगे पीछे पड़ सकता है और गिरने का खतरा होता है। तो ये बेतरतीबी ना हो, आपके जो स्टेयर्स की जो यानी कि टप्पे बने हुए हैं वो एक जैसे बने हुए होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साथ पकड़ने के लिए यानी कि साइड में जो आप लगाते हैं, दीवार लगाते, रेलिंग्स लगाते, ये लाजमी लगानी है आपने। अच्छा, बेहतर ये है कि आप दोनों तरफ लगाएं, ठीक है ना। सिर्फ ये दीवार की तरफ ही लगाते हैं, दूसरी दीवार की तरफ नहीं लगाते, वन साइड होती है। तो बेहतर ये है कि दोनों तरफ लगाएं, ठीक है, ताकि कोई बुजुर्ग है तो वो दोनों तरफ या इस तरफ जो उसको दोनों को इस्तेमाल कर, हाँ, लग सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप अगर सीढ़ियाँ हैं आपकी, तो सीढ़ियों के अंदर आपने जो है लाइट का ज़रूर इंतज़ाम करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ बैठे हैं तो लाइट जल रही है, अब सीढ़ियों पे जाना है तो अब लाइट ही नहीं है, तो अब उसमें भी अंधेरे में गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक जिस तरह आमिर सुन्नत की तरकीब है कि वो बटन स्विच का नीचे से जला दिया, ऊपर से जाके बंद कर दिया, तो इससे क्या कि बिजली की भी बचत है और आपका ये काम भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे अहम मसला आता है वो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी चलना सीख रहे हैं, ठीक है ना, वो बार बार गिरते हैं और उनको कैसे बचाया जाए। तो उनके लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि उनको सीढ़ी पर चढ़ने ना दिया जाए, ओके, ठीक है ना। अब 24 घंटे तो आप साथ रहेंगे नहीं जो है ना, वो माँ बाप तो खुश हो रहे होते हैं, हमने देखा है, अगर बच्चा सीढ़ी चढ़ जाए, हाँ, तो कहते हैं देखो माशाल्लाह सीढ़ी चढ़ गया, हाँ, तो खुशी का इजहार होता है। ये यानी कि मैं वो कह रहा हूँ कि आपके देखे बगैर सीढ़ी ना चढ़े, ओके, ठीक है ना। आप अगर खड़े में देख रहे हैं, कोई सपोर्ट हो पीछे, आप उसके साथ साथ चल रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन कोशिश करें उसकी सीढ़ी चढ़ने ना दें, ठीक है ना। वो किसी भी लम्हे वो उसका जो है ना वो पाँव आगे पीछे पड़ जाएगा, हो सकता है वो अकेले में भी कोशिश करे तो वो आएगा वापस। और इसी तरह हुआ है कई दफ़ा ऐसे कि सीढ़ियों से बच्चे गिरते हैं और उनको हेड इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। तो अब इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए कि सीढ़ी जहाँ शुरू होती है, स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक गेट लगा दिया जाए, ओके, ठीक है, और वो गेट बंद रखा जाए, ठीक है ना। अब जो बड़ा जाएगा तो गेट खोलेगा और वो जाएगा सीढ़ी, फिर दोबारा गेट बंद कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे घर में है ना, तो इसके लिए ज़रूर ये करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो ना वो गेट्स आते हैं वो आप लगाएं। इसी तरह जहाँ बालकनी बनी हुई है, ठीक है ना, वहाँ पे भी जंगले लगाएं,
ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ چھوٹی بالکنی ہے اور وہاں سے بھی کوئی گر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بچہ بھی ہو یا بڑا بھی ہو, تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ نے بالکنی کے باہر گرل وغیرہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے اہم چیز ہے گھر کے اندر جو ہم شیشہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. جہاں بچے ہوں اور شیشہ ہو, سمجھ لے کہ آپ نے خطرہ مول لے لیا ہے. جیسے مثال کے طور پر الماری ہے جی, اس کے اندر جو ہمارے جو کتابیں وغیرہ رکھنے کی الماری ہے یا برتن وغیرہ رکھنے کی الماری, اس کے اندر شیشے شیلف شیشے کے بنے ہوتے ہیں. یہ چیزیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا, تو وہ بچے اس کو دروازے کو زور سے کھول سکتے ہیں, زور سے بند کر سکتے ہیں, نارملی ڈرائنگ روم کے اندر شوکیس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, اور یہ شیشہ جو ہے کہیں بھی لگا ہوا ہے, کھڑکی میں لگا ہوا ہے یا آپ شوکیس میں لگا ہوا ہے, یہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کا اتنی تیز دھار ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, ایک چاقو کی طرح کام کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو تبدیل کر دینا ہے, شیشے کے بجائے آپ پلاسٹک یوز کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا ایسا شیشہ یوز کریں جو کہ کاروں میں یوز ہوتا ہے, چوٹ لگنے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شیشہ آپ نارملی میرے خیال میں گیس کمپریسڈ گلاس کہلاتا ہے, اس کو پلیکسی گلاس کہتے ہیں. پلیکسی گلاس, ہاں, یہ شٹرڈ ہو جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے اس طرح, تو یہ کریں. اچھا, پھر سب سے اہم چیز کیا ہے کہ گھروں میں قالین یوز ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, جو قالین زمین کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور چپکا ہوا نہیں ہے تو یہ گرا سکتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے, آپ بھاگتے ہوئے آئے, بچہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے پیر رکھا اور قالین بھی سلپ ہوا تو وہ بھی سلپ ہوا. نارملی سینٹر پیس وغیرہ جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہاں, سینٹر پیس بھی اور جو بڑے قالین رکھے ہوتے ہیں, تو جب بھی آپ قالین دیکھیں تو یا تو ان قالین کو ہٹا دیں یا تو پھر ان قالین کو اس فرش کے ساتھ چپکا دیں. اوکے, اس سے کیا ہوگا, وہ قالین سلپ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس کی پاؤں الجھ جائے گا تو وہ گر جائے گا, اور اگر اولڈ ایج کا کوئی پیشنٹ ہے وہ گر گیا تو یہ پرابلم اس کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس کو ٹیپ لگا دیں. ٹھیک ہے, یا اس کو چپکا دیں, فرش کے ساتھ چپکا دیں. اسی طرح جیسے آپ رات کو گھر کے اندر سو رہے ہیں اپنے کمرے کے اندر, تو کوشش کریں نائٹ ایک لائٹ لیمپ ہوتا ہے وہ ضرور جلا لیا کریں. لازمی اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بندہ رات کو اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح اگر اندھیرا ہو تو کسی طرح کسی چیز میں الجھ کے گر سکتا ہے, یا کبھی بے خوابی کی وجہ سے آدمی اٹھتا ہے تو اس کے اوسان خطا ہوتے ہیں تو اس کو اندازہ نہیں رہتا کہ سمت کس طرف ہے, اس میں بھی پھر یہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ رات کو لائٹ چلی گئی, اندھیرا تھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میں گر گیا, یہ ٹکرا گیا. تو یہ لائٹ کا انتظام ہو, اگر لائٹ چلی بھی جائے تو وہ جلتی رہے, ایسا کوئی انتظام. اسی طرح کمرے کے اندر بھی, اسی طرح جہاں ہال ہے وہاں پر بھی, اسی طرح سیڑھیوں پہ بھی. ہمارے یہاں تو پاکستان میں کافی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں, تو رات میں بھی لائٹ جاتی ہیں, تو نارملی گھروں میں تو انتظام ہوتے ہیں ایمرجنسی لائٹس کے, لیکن جو اسٹیئرز ہوتی ہیں, سیڑھیاں ہوتی ہیں, بالکل گھپ اندھیرا ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ کہ اس میں بٹن لگ جائے, نیچے جلا لیں یا پھر نائٹ ویژن کی وہ لائٹ. اچھا, اس میں ہمارے پاس جو پرابلم آتی ہے خاص طور پر باب المدینہ میں جہاں فلیٹ سسٹم ہے جی, ان میں یہ پرابلم آتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس میں آگ لگ جاتی ہے جی, تو پھر بندہ نکلے کہاں سے, ٹھیک ہے نا, ایمرجنسی ایگزٹ تو ہوتی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر فائر بریگیڈ آئی اور اس نے جو ہے نا وہ سیڑھیاں لگائیں, اب سیڑھیوں سے اگر اس گھر کے اندر ایسی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جو باہر سے بالکل پیک لگی ہوئی ہیں, تو اب اس میں سے بندہ نہیں نکل سکتا. تو اس کے اندر جو یعنی کہ جو کھڑکیاں ہوں وہ ایسی ہوں کہ اگر اس کو ہم کھولنا چاہیں تو وہ کھل جائے. ٹھیک ہے نا, مطلب اگر گرلز بھی لوگ لگاتے ہیں تو اس گرل کے اندر بھی کوئی ایسی ونڈو ہو کہ جو اس ایمرجنسی کی صورت میں کھولی جا سکے, ایگزٹ کے لیے وہ کھل جائے. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اس جو سیڑھیاں لگی ہیں فائر بریگیڈ کی وہ اس کے اندر چلا جائے, یا فائر بریگیڈ والے اندر ہماری مدد کے لیے جب یہ اس طرح کے معاملات دیکھے گئے, کیونکہ وہ باہر نکل نہیں سکے, آگ لگ گئی تو وہ اندر جو ہے نا سب کی ہلاکتیں ہو گئی. تو یہ بہت اچھی چیز, یعنی کہ وہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اگر بچوں کا کمرہ ہے, چھوٹے بچے ہیں, تو آپ ان کا جو فرنیچر ہے جیسے بیڈ وغیرہ ہے, صوفہ ہے, کرسی وغیرہ, تو وہ کھڑکی سے دور رکھیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ کھڑکی کی طرف بچہ نہ جائے, اور کھڑکی کے جو معاملات ہیں کہ اس کو چوٹ لگ جائے, کھڑکی سے گر جائے گا, اور بچوں کو دیکھتے رہیں کہ کھڑکی کے پاس اگر وہ ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نارملی ہم نے دیکھا ہے, آپ نے ایک بات کہی تو اسی سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ مائیں خصوصی طور پہ دن میں, کیونکہ والد تو گھر میں ہوتے نہیں ہیں, تو نارملی جب وہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں تو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو گرل پہ بٹھا دیتی ہیں,
کیونکہ جو گرل ہوتی ہے اس طرح بنی ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے بچہ اپنی ٹانگیں لٹکا کر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ مناظر عمومی طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ اونچی اونچی بلڈنگوں پہ گرل کے اوپر بچے کو بٹھایا ہوا اور بچہ جھانک رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہاں یہ تو ہے نا, اس میں ڈینجرس چیز ہے یہ کافی. اور اس میں جو ہے نا اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی بیچ میں گیپ ہے اس گرل کے اندر تو وہ بچہ اس میں سے گر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لازمی اس میں اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر وہ غلطی سے کوئی کھا لے کوئی پی لے تو وہ اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے, جس کو ہم پوائزننگ کہتے ہیں, پوائزننگ کام کرتی ہیں. تو یہ سیکنڈ کاز ہے. مثال کے طور پہ یہ جو صفائی کے فلور صاف کرنے کے جو کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں, یہ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ ان ہوم, یعنی گھروں کے اندر یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں. تو اس کے اندر خاص طور پر جو ہے نا وہ بچے ہمارے جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس میں زیادہ ملوث یعنی انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر. یا تو ان کو, کیونکہ گھر میں ان چیزوں کی ضرورت تو ہے ڈاکٹر صاحب, تو یا تو ان کو کسی سیف جگہ رکھا جائے, کسی ایسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے کہ جہاں بچوں کی پہنچ نہ ہو. جی ہاں, تو یہ مناسب ہے. اس کے لیے ہم نے اس کو پھر فردر اس کو آگے اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جیسے صفائی آپ نے بتایا کہ جیسے ہوتے ہیں کیمیکلز گھر کے اندر فرش صاف کرنے کے ہیں, اور اس طرح جو ہے نا وہ کچھ دوائیں ہیں, میڈیسنس ہیں, کچھ جیسے پیٹرول ہے, مٹی کا تیل ہے, جنریٹر وغیرہ کے معاملات. ہاں یہ معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوائیں وغیرہ ہوتی ہیں, جیسے ہم جیسے جائیں اگر انٹیریئر کے اندر تو وہاں پر جو ہے نا فصلوں کو دی جاتی ہے دوا. یہ بہت زیادہ یعنی کہ یہ پوائزننگ ہوتی ہے. یہاں تک اتنی پوائزننگ ہوتی ہے اگر کوئی پیے نہ خالی اس کے بدن پہ بھی گر جائے نا تو اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اتنی خطرناک اتنی خطرناک ڈینجرس ہوتی ہے وہ. تو ان کو جو ہے نا ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاربن مونوآکسائڈ, یہ کیا ہے, یہ گیس ہے ایک کاربن مونوآکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے سنی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا فارمولا CO2. کاربن مونوآکسائڈ میں CO ہے خالی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کی وجہ سے موت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے موت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم, نظام تنفس. اچھا, نظام تنفس ہمیں زندہ رکھتا ہے. وہ کیسے زندہ؟ یہ ہمارے سانس لینے کے نظام کو کہتے ہیں. نظام سانس لینے کے, ٹھیک ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر باہر سے آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے, ٹھیک, اور پھیپھڑوں کے اندر بہت باریک باریک نسوں کا جال بچھا ہوا ہے, بہت باریک باریک. اچھا, وہاں پر خون پورا آتا ہے, وہاں پہنچتا ہے, اور وہ خون کیا لے کر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان خون میں سے اس میں سے نکلتا ہے, اور آکسیجن جو ہے ہیموگلوبن جو ہمارا ہوتا ہے, جو لال خلیے ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں, ان کے اندر ہوتا ہے یہ ہیموگلوبن. اوکے, یہ آکسیجن کو لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ آکسیجن کو لیتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتی ہے. یہ آکسیجن ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے جسم کا میٹابولزم اس سے چلتا ہے, یعنی کہ اگر مثال کے سمجھیں کہ گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہے تو ہماری زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. بالکل, یہ پیٹرول ہے آکسیجن, ٹھیک ہے نا. یہ سارے کام جب تک آکسیجن نہیں ہوگی یہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کاربن مونوآکسائڈ سانس کے اندر جا کر آکسیجن کو لال خلیوں میں جانے سے روک دیتی ہے. یہ آکسیجن کی جگہ خود چلی جاتی ہے. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے نا. جب یہ کاربن مونوآکسائڈ چلی جائے گی تو یہ آکسیجن ہمارے جسم میں نہیں جائے گی, اور جب اگر ہمارے جسم میں آکسیجن نہیں جائے گی تو ہمارا جسم جو ہے وہ سب کام کرنے سے مفلوج ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ سے موت. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ سردیوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں گھر کے اندر ہیٹر چل رہا تھا, گیس کا ہیٹر وہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اور لوگ جتنے سو رہے تھے سب کے سب ان کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتی ہے, گیس نکل رہی ہے, وہ کاربن مونوآکسائڈ. اوکے, یہ وجہ ہے اس کی, یہ وجہ ہے. تو یہ کاربن مونوآکسائڈ کی کس طرح ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو اس میں جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ زہر کا کام کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو پوری لسٹ بتائی ہے, ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں زہر کا کام کر سکتی ہیں. اچھا, نارملی یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے میرے خیال میں. جی ہاں, ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے, نشان بنا ہوتا ہے, نشان بنا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک مردے کا جو اسکل بنا ہوتا ہے یا پھر ایسے ہڈی کراس میں بنی ہوتی ہے. اس قسم کے نشانات اگر آپ کسی دوائی پہ دیکھیں یا کسی کیمیکل پہ دیکھیں تو اس سے آپ کو محتاط رہنا ہے. ہاں, ٹھیک. اسی طرح کاسمیٹک جو ہوتی ہیں, کاسمیٹکس یوز ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی پوائزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو فرٹیلائزرز ہیں, اسپرے وغیرہ ہیں, فرنیچر کی پالش ہے, ڈش واشر ہے, ڈٹرجنٹس ہیں,
اور اسی طرح جہاں کوئی بھی چیز جلتی ہے جی ٹھیک ہے نا، برن ہوتی ہے، burn بڑے وہ گاڑی کی ہم چلا رہے ہیں تو اس کے اندر انجن چل رہا ہے تو وہ پیٹرول جو برن ہو رہا ہے، جو پیچھے سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کے اندر بھی کاربن مونوکسائڈ ہے، جو گیس ہوتی ہے یہ لیک ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی کاربن مونوکسائڈ ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جو چیز دیکھنی ہے، ہم نے ابھی یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ یاد رکھیے گا، بچوں کو بچانا ہے، یہ بچوں کو بچائیں. بڑوں کو زیادہ تر حادثات بچوں میں ہاں بڑوں بڑے اتفاقاً ہے کوئی ہو سکتا ہے لیکن بچوں میں اکثریت یہ دیکھیے. بچوں کو اب جب ہم یہ چیزیں خریدیں تو یہ آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ڈھکن ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو بچہ کھول نہ سکے، پراپرلی ٹائٹ ہو، ہاں ایسا ٹائٹ ہو کہ بچہ نہ کھول سکے. ٹھیک ہے یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد اس کو رکھنے کی جو آپ نے بتایا نا کہ رکھنے کی جگہ یہ آپ نے اوپر کہیں بنانی ہے اور اس کو تالا لگا کے لاک کرنا ہے، لاک کر کے رکھنا ہے. کیونکہ نارملی کچنز میں جو نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا نارملی یہ وہاں رکھی جاتی ہیں، تو اگر وہاں بھی آپ رکھ رہے ہیں تو اس کو پراپر لاک کر دیں. ٹھیک ہے اس کو لاک میں رکھیں. اور اسی طرح آپ کی جو دوائیں ہیں ٹھیک ہے نا، یہ دواؤں کے لیے بھی بہت لاپرواہی کرتے ہیں. ہاں نارملی جو ہمارے گھر کے بزرگ حضرات ہوتے ہیں نارملی ان کی دوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے سائڈ ٹیبل پہ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بچوں کا بڑا ایزی ایکسیس ہوتا ہے، بچہ وہ دوا کھا سکتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک 70-80 kg پرسن ہے، اس کا ایک ڈوز آپ مثال کے طور پر 1 گرام یا 500 ٹیبلٹ کا ایک ڈوز ہے، 80 ملی گرام یا 40 ملی گرام. اور اگر وہی گولی بچہ 5 سال کا کھا لے جس کا وزن 8 کلو ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنی جو دوائیں ہیں ان کو آپ پراپر طریقے سے ایک باکس بنائیں، ٹھیک ہے اس باکس کے اندر دواؤں کو رکھیں. ٹھیک ہے آپ یہ توجہ رکھیں کہ میں نے یہ دوا کھانی ہے وہ صرف نکال کے رکھیں. ٹھیک ہے باقی دواؤں کو واپس باکس میں رکھ کے آپ نے اس کو بند کر دینا، تالے میں لگا کے رکھنا ہے یا اوپر کہیں رکھیں جا کے آپ کے جو بچہ ہے اس کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے. اچھا پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ نے جو بتائی کہ جو مائیں جب گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے اور یہ زمین پر چلنا سیکھتا ہے ٹھیک ہے نا، اس کو ہم ٹوڈلرز کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو وہ بچہ اس پہ نظر رکھنی ہے لازمی کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا، یہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے وہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور ڈائریکٹلی منہ میں ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بچے کو دیکھتے رہنا وہ کر کیا رہا ہے، یعنی کہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ جو بے سمجھ جس کو ہم کہتے ہیں بالکل وہ آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے، نظروں سے اوجھل نہ کریں اس کو، کیونکہ زیادہ تر حادثات کی وجہ ہی جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ توجہ نہیں رہتی وہاں پر. بالکل میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے، وہ ایمرجنسی میں بچے کا پاؤں جل گیا تھا گرم پانی سے. جب پوچھا کہ بھائی کیسے جلا، انہوں نے بتایا بچہ ہے اب یہ چلنا ایسے زمین پہ شروع کیا اس نے تو وہ کچن پہ چلا گیا تو کچن کا جو چولہا تھا وہ نیچے تھا، اس میں ان کی جو تھی بچوں کی امی نے جو ہے نا وہ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو ہاتھ مارا، جیسے مارا تو پوری دیکھچی اس کے اوپر. اللہ اکبر. تو یہ بچوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے. اسی طرح جو کاربن مونو آکسائڈ کے میں نے آپ کو بتائی چیز، تو اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے جو بھی جلنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر نہ ہو بلکہ گھر کے باہر ہو ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو آپ کا کچن ہے اس کے اندر بھی آپ کی کھڑکی لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کھلا رکھیں کھڑکی کو. مثال کے طور پر اگر وہ آپ کی گیس وغیرہ لیک ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر باہر سے اس کا کنیکشن ہوگا ایئر نہیں آئے گی اور کاربن مونوکسائڈ باہر چلتی جائے گی. اور اگر بالکل پیک ہے آپ کا کچن تو وہ اندر ہی جمع ہوگی، اور آپ جیسے اندر آئے اور ماچس جلائی تو ایک دم سے دھماکہ بھی ہوگا، اور خالی سانس لیتے رہے وہاں پہ کھڑے بھی رہے تو اس کی پوائزننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو آپ کا جو یہ کچن ہے، اچھا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ جیسے گیس وغیرہ لیک ہو گئی ہے اور باقاعدہ اس کو اسمیل آ رہی ہے، اس کے لیے فرسٹ ایڈ مطلب اگر دیکھا جائے تو فوری طور پہ کھڑکیاں کھول دیں تو یہ مناسب رہے گا. جی ہاں، اس کو یعنی کہ اگر مثال کے طور پر آپ جائیں تو یہ اگر گیس کہیں لیک ہے تو یہ نارملی آپ کو اس کی اسمیل آئے گی بالکل ٹھیک ہے کہ گیس کہیں سے لیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ محتاط ہو جائیں اور جلائیں نہیں ماچس نہ جلائیں، فوراً سے کھڑکیاں کھول دیں ٹھیک ہے، وینٹیلیشن ہو جائے اس کی، اور جو مین کنیکشن ہے آپ کا اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جب دیکھیں آپ یہ سب اسمیل ختم ہو گئی تو اب آپ چیک کریں. اب مثال کے طور پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ گیس کہاں سے لیک ہو رہی ہے، تو کیسے چیک کریں گے؟ اب کیا کرتے ہیں کہ لوگ سب سے جو خطرناک چیز کرتے ہیں وہ ماچس جلا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، بالکل لیکیج کے قریب لے جا کے اس کو جلاتے ہیں. تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اگر آپ کو گیس لیکیج چیک کرنی ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ گیس کو کھولیں، آپ ایک فوم لے لیں جو برتن صاف کرنے کا
ٹھیک ہے نا, برتن صاف کرنے کا ڈٹرجنٹ یا سرف وغیرہ لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کو ڈپ کریں اور وہاں آپ لگاتے جائیں, اس کا جھاگ لگاتے جائیں, جہاں سے وہ گیس لیک ہوگی وہاں ببلز بننا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. اسی سے کنیکٹ کر کے اگر میں بات کروں, جو آپ نے یہ احتیاطی تدابیر بتائی ہے, اس میں ابھی کچھ حادثے باب المدینہ میں گزشتہ دنوں میں آئے کہ لائٹ چلی گئی اور جنریٹر میں پیٹرول چیک کرنے کے لیے ماچس جلا کے چیک کیا گیا, اس سے وہ بلاسٹ ہوا. تو یہ تمام احتیاطی تدابیر ہی ہیں جس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا طریقہ کار بتایا. اس کو یہ آپ کریں کہ گیس اس طرح چیک کریں, اور اسی طرح جنریٹر کے سامنے قریب جا کر جو ہے نا, تو یہ اس کو آگ دکھانا سمجھ لیں کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے. ہمارے محلے میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ اچھا پھر کیا ایک اور آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ماچس چلاتے ہیں, یہ تو چلو کسی نے شاذ و نادر کیا ہوگا, مطلب یہ بالکل ہی, لیکن ایک چیز جو سب سے کامن جنریٹر میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنریٹر چلا کے اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں. جنریٹر چل رہا ہے اور آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں, آپ کا پیٹرول چھلک سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے نیچے پہنچ سکتا ہے. اس کے اندر اسپارک ہو رہا ہے نا, آپ کا پلگ ہے نا, اس کے اندر اسپارک ہو رہا ہے نا, وہ اسپارک اتنی جلدی آگ پکڑتا ہے. ہمارے پاس محلے کے اندر وہ تقریباً کوئی 20 سال کا لڑکا تھا, وہ اسی طرح کر رہا تھا, وہ پیٹرول ڈال رہا تھا, کافی ہائی وولٹیج ہوتا ہے وہ, اور ایک دم سے وہ پورا اس میں دھماکہ ہوا, وہ پورا جل گیا, اور میرے خیال میں 1 ہفتے کے اندر اس کا انتقال. اچھا, پیٹرول پمپس پہ بھی ایک ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ سوئچ آف یور انجن, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں تو اس وقت بھی اپنا جو گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, تو اپنا انجن کو سوئچ آف کر دیا کریں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جنریٹر میں جب آپ پیٹرول یا فیول ڈال رہے ہیں تو اپنے جنریٹر کو بند کر دیں. اسی طرح جو ہے نا, جو ہماری جیسے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں ہیں, جی, شربت کی بوتلیں ہیں, جی, پانی پینے کی بوتلیں, اس کے اندر کبھی بھی آپ مٹی کا تیل, پیٹرول وغیرہ ایسی چیزیں نہ رکھیں. عمومی طور پہ یہی بوٹلز استعمال ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ غلطی سے پی جاتے ہیں بچے پی جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کولڈ ڈرنک ہے, وہ پی گئے, پانی ہے پی گئے, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ پرابلمس ہو گئے, پھر وہ ایمرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ مسائل. تو اس میں خاص طور پہ اس کا رکھیں. اگر مثال کے طور اللہ نہ کرے کسی نے اس طرح پی لیا, بچے نے, کہ وہ پیٹرول پی لیا یا کوئی ایسی چیزیں کھا لی ہے, تو اب آپ کے پاس جو ہے نا ایمرجنسی کہاں لے کے جانا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں کچھ گھریلو تدابیر ہو سکتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایسا ہو گیا اور ہاسپٹل دور ہے, اور فوری طور پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی احتیاطی تدابیر کر لی جائے جب تک اس کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے؟ خاص اچھا, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز کھا لی, اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ الٹی ہو جائے, اس کو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا وہ اپنا وہ لگاتے ہیں منطق, اور اس کو کہتے ہیں الٹی کرو, اس طرح. کبھی بھی آپ جب جیسے ہی اس نے کچھ چیز کھائی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز زہریلی ہے, یہ کھا گیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی کوئی بھی تدبیر نہ کریں, اس کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں, فوراً سے پہلے اس کو ہاسپٹل پہنچائیں. آپ کو آپ کے علاقے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مین ہاسپٹل کون سا ہے, کہاں پہ ایمرجنسی میں آپ لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے فیملی ڈاکٹر کا آپ کے پاس نمبر ہو اور وہ آپ کا فون ریسیو کر لے. نہیں تو یہ کہ مینلی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی کہاں پہ پیشنٹ لے کے جانا ہے, ایمرجنسی کی اویئرنیس ہونی چاہیے, کہاں میں نے فوری ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا, کہاں میں نے فرسٹ ایڈ گھر میں دینی ہے, ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر کوئی بھی, جیسے آپ اس کو تو مائنس کر دیں, ٹھیک ہے, کہ گھر کے اندر میں ٹوٹکے کر کے کوئی چیز اس کو علاج کر لوں گا, یہ چیز نکال دیں بالکل. اس نے کوئی بھی چیز زہریلی کھائی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے فوراً ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے کے جائیں ہاسپٹل. مثال کے طور پر یہاں باب المدینہ میں سول ہاسپٹل ہے, اس کی ایمرجنسی میں لے کے جائیں. آپ کے کہیں اور علاقے میں جہاں پہ بھی سول ہاسپٹل ہے یا بڑا ہاسپٹل ہے, ایمرجنسی ہے, تو وہاں لے جائیں, فوراً لے جائیں. اس کے اندر کوئی بھی, اس کے لیے ایک احتیاطی تدبیر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ہاسپٹلس کے نمبرز اور ان کا ایڈریس, ان کا پتہ اپنے پاس رکھیں. آپ جہاں جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نیئرسٹ ایمرجنسی ہاسپٹل کہاں ہے. یہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اس صورت حال میں آپ کے اوسان نارملی خطا ہو جاتے ہیں اور آپ نروس ہو جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں ذہن کام کرتا کہ میں کہاں لے کر جاؤں. تو جب پہلے سے اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ انشاءاللہ عز و جل فوری ریئیکٹ کریں گے اور اپنے مریض کو وہاں لے کر جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا
أهلا رمضان